بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد سمیع طاہر۔ ہم 7ویں جماعت کی اسلامیات پڑھیں گے، جس میں آج اس ٹرم کا پہلا سبق باب چہارم اخلاق و آداب اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، اس سبق کا تعارف کچھ یوں ہے کہ اسلام نے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کے ذریعے معاشرے کے افراد میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا کرنے کا انتظام کیا ہے، جن سے وہ معاشرے کے بہترین اور مفید رکن بن سکیں۔ اخلاق اور آداب کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے۔ اس باب میں آپ کے لیے عملی اور معاشرتی زندگی متوازن اور خوبصورت انداز میں گزارنے کے حوالے سے معلومات دی گئی ہیں۔ اسلام کا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جو اعلیٰ اخلاق اور آداب سے مزین ہو۔ ابھی اس سبق میں ہم ان میں سے چند اوصاف کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا پہلا سبق جو ہے وہ ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کے دلوں میں سخاوت سے محبت اور بخل سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور بخل جیسے قبیح عمل سے نفرت کرنے لگ جائیں گے آپ۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 52 پیج 52 کھول لیں۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ پیج 52 صفحہ نمبر 52، سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ سخاوت اور بخل کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کے کئی طریقے ہیں، مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور رفاہ عامہ کے کام کرنا وغیرہ۔ سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ ریاکاری ہوگی، اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلاً خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت۔ اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے، جبکہ بخیل شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو نیک،
نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس سے دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ سورۃ الحدید کی 57 آیت ہے۔ 11ویں آیت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو اس سے دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بے حد سخی تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی شاندار مثالیں قائم کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ غریبوں، محروموں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کی، غلاموں کا خیال رکھا اور رفاہ عامہ کے کاموں میں اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور رفاہ عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ جب بھی معاشرے میں کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بخیل لوگ ہمیشہ مال و دولت کے حساب میں گم رہتے ہیں، دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مال کو جمع کرتا اور اسے گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے محروم کرتے تو قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، اگر مال و دولت سے نواز دے تو سخاوت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صرف 2 آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ بکری میں کچھ باقی بھی بچا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ دستی باقی بچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دستی کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے وہی در حقیقت باقی اور کام آنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی غنی مشہور ہو گیا تھا۔ سخاوت کے معاشرتی فوائد۔
سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و اقدار میں حسن پیدا ہوتا ہے اور دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے۔ قلبی طہارت و پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، امیر اور غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت سمجھیں، جب ضرورت پڑے تو دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اپنے ارد گرد مستحق، نادار اور یتیم بچوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم کے سامنے ابھرے۔ ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی اور بیجا خرچ کرنے سے پرہیز کریں، بخل سے کام نہ لیں بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ اگر ہم اعتدال اور میانہ روی کے اس سنہری اصول کو اختیار کر لیں تو ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اب آتے ہیں اس سبق کی وضاحت کی طرف۔ سخاوت اور بخل کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کے کئی طریقے ہیں، مثلاً فقراء فقیر کی جمع ہے، اور مساکین مسکین کی جمع ہے۔ کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور رفاہ عامہ کے کام کرنا وغیرہ۔ سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش اس کے معنی بھی دکھلاوا کے ہیں۔ نمود و نمائش یعنی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ ریاکاری ہوگی۔ اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلاً خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ اس میں ایک اور لفظ آیا تھا رفاہ عامہ۔ رفاہ عامہ کے معنی ہیں عام لوگوں کی بھلائی۔ سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت۔ اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے، جبکہ بخیل شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ مذمت یعنی برائی بیان کی گئی ہے، اس سے نفرت کی گئی ہے۔ مذمت اس کی برائی بیان کی گئی ہے، اس سے نفرت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا
اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بے حد سخی تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کا درس دیتے تھے، یعنی اس کا سبق دیتے تھے، اس کی ترغیب دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی شاندار مثالیں قائم کیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمیشہ غریبوں، محروموں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کی، غلاموں کا خاص خیال رکھا، اور رفاہ عامہ کے کاموں میں اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ رفاہ عامہ عام لوگوں کی بھلائی کے کام، جیسے کہیں رستے میں پل بنوا دینا، رستے میں پانی کا انتظام کر دینا، کنواں کھدوا دینا وغیرہ، یا اور ضرورت کی چیزیں رستے میں فراہم کر دینا، یہ سارے رفاہ عامہ کے کام آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ غریبوں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور رفاہ عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ دو چیزوں کی بڑی ترغیب دی گئی ہے حدیث مبارکہ میں، سلام کو پھیلانا اور کھانا کھلانا۔ یعنی ایک تو جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، سلام کو پھیلانا، اور دوسری بات کھانا کھلانا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ غریبوں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور رفاہ عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ سائل کہتے ہیں ضرورت مند کو، سوال کرنے والے کو، جو اپنی کوئی ضرورت لے کے حاضر ہوا ہو اسے سائل کہتے ہیں، سوال کرنے والا۔ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے۔ جب بھی معاشرے میں کوئی قدرتی آفت آتی، آفت مصیبت کو کہتے ہیں، آفت مصیبت، جیسے زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے وغیرہ، یا بارشیں وغیرہ زیادہ ہو جائیں۔ جب بھی معاشرے میں کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ کمر بستہ یعنی اس میں لگ جاتے ہیں، اس میں جڑ جاتے ہیں، کمر باندھ کر یعنی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس یعنی اس کے الٹ بخیل لوگ ہمیشہ مال و دولت کے حساب میں گم رہتے ہیں، دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے، یعنی قرآن پاک کی سورۃ الہمزہ میں ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اور یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ یہ مال اس کی زندگی میں خالداً یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کی زندگی کا ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالے جائیں گے۔ حطمہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، ضرور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اور خیال رکھتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے محروم کر دے
تو قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے محروم کر دے تو قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ قناعت کہتے ہیں جو مل جائے اس پر راضی ہو جانا، جو مل جائے، جو اللہ کی طرف سے مل جائے اس پہ گزارا کرنا، اس پہ راضی ہو جانا۔ راضی با رضائے الہی یعنی اللہ کی طرف سے جو مل جائے اس پہ راضی رہنا، لیکن تگ و دو بھی نہ چھوڑنا، خود کوشش کرتے رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ صرف راضی با رضائے الہی سے بات نہیں بنتی، بلکہ کوشش، جد و جہد جو ہے وہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ تو لیکن اللہ کے دیے ہوئے مال پہ راضی ہو جانا یہ قناعت کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے محروم کر دے یعنی وہ چیز انسان کے پاس نہ رہے تو کیا ہے، تو وہ قناعت کی زندگی اختیار کر لے۔ تو قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر مال و دولت سے نواز دے تو سخاوت کی زندگی گزارنی چاہیے، یعنی مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت دیں تو پھر اس میں سخاوت کرنی چاہیے اور اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صرف 2 آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا چاہیے۔ رشک اور حسد جو ہیں 2 مختلف چیزیں ہیں۔ حسد جو ہے وہ نیگیٹو سینس میں آ جاتا ہے، رشک جو ہے وہ یعنی دوسرے پہ خوشی کے معنی میں آ جاتا ہے کہ رشک کرنا چاہیے۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اسوہ طریقہ کو کہتے ہیں، نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی نمونہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ سائل سوال کرنے والے کو کہتے ہیں، سوالی کو، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور ملتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ بکری میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ دستی باقی بچی ہیں۔ دستی چوپائے کی جو آگے والی ٹانگ ہوتی ہے وہ دستی کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دستی کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے وہی در حقیقت باقی اور کام آنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی غنی مشہور ہو گیا۔ سخاوت کے معاشرتی فوائد کہ ہمارے اس معاشرے پہ، ہمارے رہن سہن کے طریقوں پہ سخاوت کے کیا مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے اور دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے۔ ہوس لالچ کو کہتے ہیں۔
ہوس، لالچ، طمع۔ قلبی طہارت، قلب دل کو کہتے ہیں، قلبی طہارت دل کی پاکیزگی۔ قلبی طہارت و پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے، یعنی دل پاک ہو جاتا ہے اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ برکت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہر وقت باوضو رہا جائے، جب بھی وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لیا جائے۔ مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، امیر اور غریب میں باہمی محبت، باہمی آپس کی باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے، معاشی، اکنامک، فنانشل۔ مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے، یعنی جو دولت ہے وہ خرچ کرنے سے معاشرے میں سرکولیٹ کرتی رہتی ہے، یعنی کسی ایک کے پاس دولت جمع نہیں ہوتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت سمجھیں، جب ضرورت پڑے تو دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے ارد گرد مستحق حقدار، نادار غریب اور یتیم بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ تاکہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم کے سامنے ابھرے۔ فلاحی، جس میں سب لوگوں کی فلاح و بہبود کا، بھلائی کا خیال رکھا جائے، اسے فلاحی معاشرہ کہتے ہیں۔ اقوام عالم، اقوام قوم کی جمع ہے کہ پوری دنیا کی قوموں کے سامنے ہمارا معاشرہ بھلائی والا معاشرہ بن کر ابھرے۔ ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی اور بیجا خرچ کرنے سے پرہیز کریں، بخل سے کام نہ لیں بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ اگر ہم اعتدال، معتدل، درمیانہ راستہ، جیسا کہ فرمایا گیا خیر الامور اوسطها کہ درمیانہ راستہ جو ہے وہ سب سے بہترین عمل ہے، اگر ہم اعتدال اور میانہ روی کے اس سنہری اصول کو اختیار کر لیں تو ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کے سوال نمبر 1 تفصیلی جواب دیں۔ اس کے پہلے 2 اجزاء الف جز اور بے جز، ان کا جواب لکھتے ہیں۔ الف جز ہے سخاوت سے کیا مراد ہے، اور بے جز ہے بخل کسے کہتے ہیں، وضاحت کریں۔ یہ 2 سوالات آج ہم حل کریں گے۔ اس میں سے سوال نمبر 1 کے الف جز پہ آتے ہیں، سخاوت سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب جو ہے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 52 پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 52-53 پہ اس کا جواب ہے۔ اس میں اس کو پیراگراف کو دھیان سے پڑھیں۔ سخاوت کا اور بخل کا مفہوم، یہ جو پہلا پیراگراف ہے اس کو دھیان سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کے کئی طریقے ہیں، مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور رفاع عامہ کے کام کرنا وغیرہ۔ سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ ریاکاری ہوگی اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا۔ آگے آپ اسی کے آخری، یہ دوسرے پیراگراف کے آخر میں آ جائیں۔
اسی میں نیچے دیکھیں، بالکل آخری لائن دیکھیں، دوسرے پیراگراف کی آخری لائن، سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ اور آگے صفحہ 52 کی آخری لائن پہ آئیں، اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ آپ اس میں سے جملے مختلف جگہ سے اٹھا کے سوال مکمل کریں گے، دوبارہ سمجھیں اس کو دھیان سے۔ صفحہ 52 پہلا پیراگراف جو ہے یہ ہم مکمل لکھیں گے، پھر دوسرے پیراگراف میں سے صرف آدھا جملہ اٹھائیں گے، سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسرے پیراگراف کی پہلی لائن میں سے جملہ اٹھائیں گے کہ اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے۔ آگے آ جائیں صفحہ 53 پہ، آیت مبارکہ دی ہوئی ہے، اس میں ساتھ ایک آیت کا حوالہ دے دیں گے کہ وہ کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو اس کو اس سے دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور جو اپنے نفس کو کی حرص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ آگے آپ آ جائیں اسی صفحہ 53 پہ تیسرا پیراگراف، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور رفاہ عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، جب بھی معاشرے میں کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تک یہ اس میں سے ہم نے صرف وہ جملے اٹھائے ہیں جو سخاوت سے متعلق ہیں۔ یہ میں نے یہی جملے اکٹھے کر کے لکھ دیے ہیں سارے۔ آگے بے جز کا جواب دیکھتے ہیں۔ بے جز ہے، بخل کسے کہتے ہیں وضاحت کریں، اس کے لیے بھی آپ یہی صفحہ 52 پہ آئیں۔ صفحہ 52 میں دیکھیں دوسرا پیراگراف، بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلاً خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے اور ایسے شخص کو بخل کرنے والے شخص کو بخیل کہتے ہیں۔ پھر آپ آ جائیں یہی صفحہ 52 کی آخری لائن میں، جہاں پہ ہم نے سخاوت کے لیے اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے، وہیں پہ یہ بھی بتایا دوسرے سوال کے لیے کہ بخیل شخص کی اسلام میں مذمت کی گئی ہے یا بخیل شخص کو اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے۔ اور آگے بتایا کہ بخیل شخص جو ہے وہ ہمیشہ مال و دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے اور مال و دولت کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ سارا ذکر کرتے ہوئے آگے پھر صفحہ 53 کے پیراگراف پہ آ جائیں۔ صفحہ 53 میں یہ ساری تفصیل دی گئی ہے، وہاں سے کچھ پیراگراف اٹھائے اور یہ بخل کے بارے میں بتا دیا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اسے گن گن کر رکھتے ہیں، یہ صفحہ 53 پہ نیچے سے سیکنڈ لاسٹ دیکھیں، ریڈ لائن میں لکھا ہوا ہے، جو مال کو جمع کرتے ہیں اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ اس سے اوپر جو لائن ہے، اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں، یہ دونوں آیات جو ہیں وہ اس میں لکھ دیں تو یہ سوال مکمل ہو گئے۔ یعنی پہلا سوال تھا سخاوت سے کیا مراد ہے، سخاوت کی اہمیت، اور دوسرا ہے بخل کسے کہتے ہیں، بخل کی وضاحت۔ یہاں تک یہ آپ لکھیں، جیم جو انشاءاللہ کل کریں گے اس کا۔ تو سبق کے اعادے کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس سبق میں ہم نے یہ دو سوال، ایک تو ہم نے اس کی ریڈنگ مکمل کی پورے سبق کی، اور اس کے تفصیلی سوالات میں سے دو سوالات، سخاوت سے کیا مراد ہے، سخاوت کی اہمیت کیا ہے، اس پہ ہم نے
نوٹ لکھا، اور دوسرا بخل کسے کہتے ہیں، بخل کی وضاحت کریں، یہ ہم نے الف اور بے جو ہے یہ مکمل کر لیے۔ آپ صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 3 جو ہے آدھا یہ مکمل کریں گے اس کو۔ تو آپ کا جو ہوم ورک ہے اس میں یہی تفصیلی سوالات، سوال نمبر 1 کا الف جو سخاوت سے کیا مراد ہے، اور بے جو بخل کسے کہتے ہیں وضاحت کریں، یہ دونوں سوالات نیٹ کاپی پہ خوش خط کر کے لکھیں گے اور زبانی یاد بھی کریں گے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں، میں ابھی آپ کے ساتھ لائن پہ موجود ہوں، میرا نمبر یہ سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ ابھی فوراً رابطہ کریں میرے ساتھ اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو۔ آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ تقبل اللہ منا و منکم، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔